وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ نام تو نے محمد علی رکھ لیا، کیا یہی بس مسلمان کی پہچان ہے؟ آج کے خطبہ جمعہ کا جو موضوع ہے 25 دسمبر نیا سال اسلام کی نظر میں۔ دسمبر کا جب مہینہ شروع ہوتا ہے تو بہت سارے احباب 25ویں تاریخ کا انتظار کرتے ہیں، کیونکہ اس میں ایک غیر مسلمین کا ایک تہوار آتا ہے جس کو کرسمس کہا جاتا ہے، اور 31 دسمبر کا بھی انتظار اس لحاظ سے کیا جاتا ہے کہ انگریزی مہینے کا یہ سب سے آخری سال اور آخری دن ہوتا ہے۔ اس کے بعد نیا سال کا آغاز ہوتا ہے، تو دونوں تاریخوں میں جو خرافات غیر مسلمین کے یہاں پر رائج ہیں وہ خرافات آج مسلمانان کے اندر بھی دیکھنے کو مل رہے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اسلام کا مکلف بنایا ہے۔ دنیا میں جتنے بھی رواج ہیں، جتنے بھی طور طریقے ہیں، ان طور طریقے کو فالو کرنا، ان کو سیلیبریٹ کرنا، اللہ نے اس بات کا ہمیں اور آپ کو بالکل بھی مکلف نہیں بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں ہم سب کو مسلمانیت کا معنی بتایا ہے، ایمان کا معنی بتایا ہے، ہماری اس غلط فہمی کو دور کیا ہے جس کے اب تک ہم شکار تھے۔ آیت کریمہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں اعلان لگا رہا ہے، اے میرے بندو تم پورے کے پورے طور پر اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ، مکمل طور پر اسلام کے اندر انٹری کر لو، مکمل طور پر اسلام کے اندر آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے ذریعے ہماری غلط فہمی کو دور کیا۔ اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ دین کا مطلب کیا ہے، ہم زیادہ سے زیادہ نماز اور روزے کی بات کریں گے، اس سے اوپر اٹھ ہی نہیں سکتے، کیونکہ ہم نے اپنا مائنڈ یہاں پر سیٹ کر لیا ہے کہ نماز روزے کا نام اسلام ہے۔ باقی چوری کرو، کسی کا مال ہڑپ لو، کسی کی چیز ناجائز طریقے سے لے لو، کسی کو گالی دو، کسی کا حق مار لو، یہ سب جائز ہے، اس کے بعد بھی مسلمان بنے رہو گے۔ اللہ کہہ رہا ہے اے ایمان والو، اے میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والو، ایمان کا مطلب یہ ہے کہ تم پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ ادخلوا فی السلم کافہ، مکمل اسلام کے اندر کار بند ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور تم شیطان کی پیروی مت کرو، اس کے نقش قدم پر مت چلو۔ انہ لکم عدو مبین، وہ تو تمہارے لیے کھلا ہوا دشمن ہے۔ کھلا ہوا دشمن اپنے دشمن کے لیے گڈھا تیار کرتا ہے، اس کو گرانے کی کوشش کرتا ہے، اس کو چت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ اسی لیے کہہ رہا ہے اے مومنوں، اے مسلمانوں، اے ایمان کے دعوے داروں، اے میرے آخری نبی کے کلمہ پڑھنے والوں، تم آدھے ادھورے مسلمان نہ بنو، بلکہ مکمل اسلام کو ماننے والے بن جاؤ۔ صرف ظاہری اسلام قبول کر لو، اللہ کہہ رہا ہے یہ اجازت نہیں ہے۔ صرف نماز پڑھنے والے مسلمان مت بنو، صرف داڑھی ٹوپی والے مسلمان مت بنو، صرف آدھے ادھورے مسلمان مت بنو۔ جہاں ظاہر میں تم مسلمان دکھتے ہو، اپنے آپ کو باطن میں بھی مسلمان بنائے رکھو۔ جس طرح ہمارا پہناوا، ہمارا رہن سہن یہ بتاتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اسی طرح اندر سے بھی ہم مسلمان دکھیں، یہ شریعت کا مطالبہ ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے، اسی آیت کریمہ کے ذریعے سے ہمیں نظریہ دے رہا ہے، او ایمان والو، اے میرے مومن بندو، تم اسلام کے اندر اس طرح مکمل طور پر داخل ہو جاؤ کہ باطل تمہارے اندر گھسنے کی بھی گنجائش نہ پائیں، اس طرح اسلام کے اندر آ جاؤ۔ آج ہم نے اسلام کو چوچو کا مربع بنا دیا، آدھا تتر آدھا بٹیر سمجھا ہوا ہے۔ میرے بھائیو، اس کا نام مسلمان نہیں ہے، اس کا نام اسلام نہیں ہے، اس کا نام ایمان نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے جس طرح تم مسجد میں مسلمان ہوتے ہو، اسی طرح تمہیں اپنے کاروبار میں بھی مسلمان ہونا چاہیے، تمہیں لین دین کے معاملے میں بھی مسلمان ہونا چاہیے۔ جس طرح نماز پڑھتے وقت تمہارا ایمان ہوتا ہے، تمہارے دل میں اللہ کا خوف اور ڈر ہوتا ہے، تم اپنے گھر بار میں بھی اسی طرح مسلمان بنے رہو۔
ایسا نہیں کہ لوگوں میں ہو تو خوب سبحان اللہ الحمدللہ، اور جیسے تنہائی ملی گناہوں میں لت پت ہو گئے، گناہوں میں ڈوب گئے۔ میرے بھائیوں، کوئی بھی چیز ہمارے سامنے آ جائے اس کو شریعت کی نگاہ سے ہمیں پرکھنی ہے، ہمیں دیکھنا ہے کہ وہ چیز شریعت میں جائز ہے یا ناجائز ہے۔ یہ آیت کریمہ ہمیں اس بات پر پریرت کر رہی ہے، ابھار رہی ہے کہ کوئی بھی بات ہو اس کو شریعت کے آئینے میں اس کو تولنا چاہیے، اس کو پرکھنا چاہیے، دیکھنا چاہیے۔ میرے ساتھیوں، 25 دسمبر کی رات آئی، وہ مسلمان جن کا نام عبداللہ ہے، جس کا نام اسلم ہے، جس کا نام رضوان ہے، ایسے مسلمان نوجوان لڑکے اور مسلم نوجوان لڑکیاں فیس بک پر، انسٹاگرام پر اور ٹویٹر پر، ایکس پر ایسے میسیجز شیئر کرتے نظر آئے، ہیپی کرسمس اور میری کرسمس جیسے الفاظ کی مبارکبادی دیتے نظر آئے، جن کے نام کے ساتھ انصاری لگا ہوا ہے، جن کے نام کے ساتھ خان لگا ہوا ہے، جن کے نام کے ساتھ سید لگا ہوا ہے، جن کے نام میں محمد اور احمد آتا ہے، جن کے نام کے آخر میں علی آتا ہے۔ میرے بھائیوں، ایسے مسلمان بچے اور بچیاں آج غیر مسلم کو آج مبارکبادی دیتے نظر آ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں ہم بڑے لبرل قسم کے لوگ ہیں، ہمارا ذہن بہت کھلا ہے، ہم اوپن مائنڈڈ لوگ ہیں میرے بھائیوں، لیکن انہیں پتہ نہیں کہ وہ کتنا بڑا جرم کر رہا ہے۔ ایکتا اکھنڈتا اپنی جگہ ہے، سب سے دوستی رکھو، سب سے میل جول رکھو، لیکن ایکتا کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ ان کے عقیدے کو ہم اپنا لیں، ان کے مذہب کی چیزوں کو ہم مان لیں، تبھی ہمارا اتحاد ہوگا، تبھی ہمارا بھائی چارہ قائم ہوگا۔ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے۔ ایکتا اکھنڈتا اپنی جگہ ہے، دوستی اپنی جگہ ہے، کاروبار اپنی جگہ ہے، لیکن جب عقیدے کا معاملہ آ جائے، جب ایمان کا معاملہ آ جائے، جب مذہب و ملت کا معاملہ آ جائے تو مسلمان لڑکوں اور لڑکیوں کو سوچنا چاہیے کہ ہم کون سا قدم اٹھا رہے ہیں۔ آج وہ میری کرسمس لکھ رہے ہیں، ہیپی کرسمس لکھ رہے ہیں، جانتے ہو کرسمس کا یہ عقیدہ کن چیزوں پر مبنی ہے؟ ذرا غور سے سنو۔ آج لوگوں کو پتہ نہیں ہے، بس کسی بھی چیز کو بس ملنا چاہیے، بس فوراً زبان سے نکال دیتے ہیں اور فیس بک شیئر کرنے کے لیے کہتے ہیں نا نیکی کر دریا میں ڈال۔ اب کیا ہے؟ نیکی کر فیس بک پہ ڈال، انسٹاگرام پہ ڈال، یہی ہو رہا ہے۔ نیکی تو نیکی، بغیر سوچے سمجھے برائی کو بھی سوشل میڈیا پر آج پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ یہ غلط چیزیں ہیں میرے بھائیوں۔ جانتے ہو آپ کتنا خطرناک کام کر رہے ہیں؟ ان کا یہ عقیدہ ہے 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہم اللہ کا پیغمبر مانتے ہیں، ہم اللہ کا روح مانتے ہیں، ہم اس کا رسول مانتے ہیں، اس کا بندہ مانتے ہیں، لیکن ایک غیر مسلم، ایک کرسچن، ایک عیسائی سے پوچھو تم حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا خیال رکھتے ہو، کیا عقیدہ رکھتے ہو، وہ برجستہ کہے گا سن آف گاڈ کا عقیدہ رکھتے ہیں، وہ اللہ کے بیٹے ہیں، جبکہ ہمارا عقیدہ وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، وہ اللہ کے نبی ہیں، وہ اللہ کا کلمہ ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ اللہ کے بندے ہیں، لیکن اس کے برعکس وہ اللہ کا بیٹا بتا رہا ہے، وہ اللہ کے بیٹے کا عقیدہ رکھ رہا ہے، اور ساتھ میں ان کے یہاں تو تثلیث کا بھی عقیدہ پایا جاتا ہے۔ اللہ، مریم، حضرت عیسیٰ، تینوں خدا 1/3، 3/1 کا فارمولہ ان کے یہاں ہے۔ تو جو کوئی بھی میری کرسمس بول رہا ہے، ہیپی کرسمس بول رہا ہے، گویا کہ وہ اس بات کا اقرار کر رہا ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کہ 25 دسمبر کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا جنا۔ کتنی خطرناک بات ہے! 25 دسمبر کو اللہ نے بیٹا جنا، یہ اتنی بری گالی ہے اللہ کے لیے، یہ اتنی بری بات ہے۔ اللہ کی قسم، ایک زناکار آدمی زنا کرتے ہوئے اتنا بڑا جرم نہیں کرتا، ایک چور چوری کرتے ہوئے اتنا بڑا جرم نہیں کرتا، ایک ڈاکو ڈاکہ زنی کرتے ہوئے اتنا بڑا جرم نہیں کرتا، اتنا بڑا نیائے اور اتنا بڑا پاپ کو انجام نہیں دیتا جتنا بڑا پاپ ایک مسلمان یہ کہتا ہے ہیپی کرسمس یا میری کرسمس بول کر کے اللہ کو گالی دے کر پاپ کرتا ہے، اللہ کو گالی دے کر ظلم کرتے اتیاچار کرتا ہے۔ اس سے بڑا کوئی اور انیائے اور پاپ نہیں ہے، یاد رکھیے۔ چوری، زناکاری اور بھی بڑی بڑی برائیوں کو لے لیں، اتنی بڑی برائی، اتنا بڑا پاپ اس کے سامنے نہیں ہوگا جو ایک شخص یہ کہے کہ اللہ نے بیٹا جنا۔ اسی لیے قرآن کی ایک چھوٹی سورت کے اندر ہمیں عقیدہ سکھلا دیا گیا، عقیدہ بتلا دیا گیا۔ اے ایمان والو، تم سے اللہ کا تعارف مانگا جا رہا ہے، اللہ کی پریچے مانگا جا رہا ہے، اللہ کا انٹروڈکشن مانگا جا رہا ہے۔ کہہ دو قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، اس کی کوئی اولاد نہیں اور وہ خود کسی کی اولاد نہیں، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کا کوئی ساجی نہیں، اس کے برابر کوئی نہیں۔
آج چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہ صورت یاد ہے، جو مکتب میں پڑھتے ہیں 4 سال 5 سال کی عمر کے ہیں، ان کو بھی یہ صورت معلوم ہے۔ یہ عقیدہ سکھلا دیا گیا کہ مومنوں کا، مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اس کا کوئی ہمسر، کوئی پارٹنر، کوئی ساتھی، کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ مسلمان کا عقیدہ ہے، اسی لیے آج بچوں کو یہ صورت یاد ہوتی، اور اس صورت کی خصوصیت اسی لیے اتنی زیادہ رکھی گئی ہے۔ جانتے ہیں اس صورت کی حیثیت کیا ہے؟ اس صورت کی حیثیت ثلث قرآن ہے، 1/3 قرآن کے برابر ہے، 1/3 قرآن کے برابر اس کا اجر ہے، اس کا پڑھ لینا اس میں اتنا بڑا ثواب ہے۔ ذرا یاد کرو، اللہ تعالیٰ اس قول کی تردید کرتے ہوئے قرآن میں بیان کرتا ہے، جو لوگ اللہ کے لیے بیٹا بناتے ہیں، جو لوگ اللہ کے لیے بیٹا ثابت کرتے ہیں، جو لوگ بیٹا ثابت کرتے ہیں ان کو مبارکبادی دیتے ہیں۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، اللہ کہہ رہا ہے یہ تو اللہ کے لیے اولاد ثابت کر رہے ہیں۔ یہ کتنی بری بات ہے کہ کوئی یہ کہے کہ اللہ نے بیٹا جنا، اللہ کو بچہ پیدا ہوا، نعوذ باللہ۔ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، اللہ کہہ رہا تم نے اس پروردگار کی جانب بہت بری بات کہی ہے، بہت بڑا ظلم کیا ہے، بہت بڑا الزام لگایا ہے۔ تَكَادُ السَّمَاوَاتُ، اتنا بڑا یہ جرم ہے، یہ الزام اتنا بڑا ہے۔ تَكَادُ السَّمَاوَاتُ، قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے۔ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ، اور زمین کے اندر شقاق پیدا ہو جائے۔ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ، اور یہ بڑے بڑے مضبوط پہاڑ حدا، یہ ریزہ ریزہ ہو جائیں، چکنا چور ہو جائیں۔ کس لیے؟ ان دعوا للرحمن ولدا، اس لیے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ رحمان کو یعنی اللہ کو بچہ ہوا۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت کریمہ کے ذریعے سے ہماری غلط فہمی دور کرا رہا ہے۔ اے مومنوں مسلمانوں، آدھے ادھورے مسلمان نہ بنو، آدھے ادھورے مسلمان نہ بنو، بلکہ مکمل طور پر مسلمان ہو جاؤ۔ مکمل طور پر مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ برائی سے گزرے، برائی کرنا تو دور کی بات ہے، جب پکا مومن پورے طور پر اسلام کے اندر داخل ہونے والا شخص جب برائی سے گزرتا ہے، برائی کرنا تو چھوڑو، جب وہاں سے گزرتا ہے تو وہاں رکنے کی بھی اپنے اندر گنجائش نہیں پاتے۔ والذین لا یشہدون الزور، اللہ کہہ رہا ہے وہ تو کسی بھی غیر شرعی کاموں کی گواہی نہیں دیتے، وہ غیر شرعی کاموں پر وہ حاضری نہیں دیتے۔ والذین لا یشہدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما، اور جب کسی لغو کام سے ان کا گزر ہوتا ہے، جب کسی خرافات کاموں سے ان کا گزر ہوتا ہے، مروا باللغو مروا کراما، تو یہ شرافت کے ساتھ یہ گزر جایا کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ کیا چل رہا ہے چلو دیکھ لیتے ہیں۔ جو مکمل طور پر اسلام کے اندر داخل ہو جاتا ہے وہ باطل چیزوں کو، غیر شرعی چیزوں کو ایسے کر کے بھی نہیں دیکھتا کہ کیا چل رہا ہے، چلو میں تو نہیں کر رہا ہوں لیکن چل کیا رہا ہے۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ آج غیروں کے تہواروں پر پٹاخے یہ مسلمان پھوڑتے ہیں، مسجد کے سامنے پھوڑتے ہیں۔ یہی ایک کام غیر مسلم کر دے تو تم آسمان سر پہ اٹھا لو گے۔ ذرا غور کرو یہ کس طرح کی مسلمانیت ہے؟ ہم کہاں کے مسلمان ہیں؟ کیا اسلام نے ان سب چیزوں کا ہمیں مکلف بنایا؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا تم مکمل طور پر اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ اسلم، رضوان اور سلیم اس طرح کے نام رکھ لینے سے تم مسلمان نہیں ہو جاؤ گے، مکمل طور پر اسلام کو فالو کرنے والے بن جاؤ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اتق اللہ حیثما کنتا، تم جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو، جہاں کہیں بھی رہو اللہ کا ڈر تمہارے سینے کے اندر ہونا چاہیے۔ آج ہمارا کیا معاملہ ہے؟ مسجد میں ہے تب تک تو اللہ کا ڈر ہے، تب تک ہمارے اندر ایمان ہے، ہم مسجد سے باہر نکل گئے تو ہمارے دل سے اللہ کا ڈر نکل گیا۔ میرے ساتھیوں، اس طرح کی مسلمانیت کی بات اللہ نہیں کر رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے تم آدھے ادھورے مسلمان مت بنو، اے ایمان والو مکمل طور پر اسلام کے اندر آ جاؤ، اسلام کے شیتل چھائے میں آ جاؤ، اسلام کے سائے میں خود کو محفوظ کر لو۔ اتق اللہ حیثما کنتا، تم اپنے کاروبار میں رہو تو وہاں بھی اللہ کا ڈر ہو، تم اپنے گھر بار میں ہو تو وہاں بھی اللہ کا ڈر ہو، تم مسجد میں ہو وہاں بھی اللہ کا ڈر ہو، تم جہاں کہیں بھی رہو تمہارے سینے میں اللہ کا خوف ہونا چاہیے، اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، اللہ کی خشیت ہونی چاہیے، اللہ کا بھय ہونا چاہیے۔ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، اور ہر برائی کے بعد، ہر غلطی کے بعد نیکی کرو تاکہ وہ نیکی اس برائی کے لیے کفارہ بن جائے۔ وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلْقٍ حَسَنٍ، اور جب لوگوں سے ملو تو
बहुत ही खुश उसलूबी के साथ मिलो, अच्छे बर्ताव के साथ मिलो, मुंह फुला करके उनके साथ मत मिलो। ये शरीयत ने हमें बताया है कि तुम्हारा किरदार कैसा है, तुम्हारा अखलाक कैसा है, तुम किस तरह के मुसलमान हो, सही तौर पर तुम मुसलमान बन जाओ। और अगर तुम सही तौर पर मुसलमान नहीं बनते कि ये भी ठीक, ये भी ठीक, यहाँ भी झुक गए, वहाँ भी झुक गए, ये भी कर लिया, वो भी कर लिया, तो समझो मेरे भाइयों कि मुकम्मल तौर पर आप इस्लाम के अंदर दाखिल नहीं हैं। लाख आप मुसलमान होने का दावा करें, आप मुकम्मल मुसलमान नहीं हो सकते। अल्लाह वही कह रहा है, ये तो अल्लाह को ऐसे ही गाली देते हैं, ये इतना बड़ा जुर्म करते हैं कि कोई जिना करने वाला, कोई चोरी करने वाला, कोई और बुराई करने वाला इतना बड़ा पाप नहीं करता जितना बड़ा पाप अल्लाह को बेटा बनाने वाला करता है। अल्लाह कह रहा है ये इतना बड़ा जुर्म है कि इनके जुर्म की वजह से करीब है कि आसमान फट जाए, जमीन शक हो जाए और पहाड़ रेजा रेजा हो जाए। अंदाउ लिर्रहमानि वलदा, ये अल्लाह के लिए औलाद साबित करते हैं। और आ जाओ मेरे भाइयों, हमारा क्या माहौल है, हम किस तरह के मुसलमान हैं। यहां तो 25 दिसंबर की बात खत्म हुई, अब 31 दिसंबर की बात आती है। 31 दिसंबर को बाकायदा लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसके सेलिब्रेशन के लिए लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं, बाकायदा होटल बुक किए जाते हैं। शहर हैदराबाद में ही अपनी निगाह से आप देख लीजिए, जितनी शराब पूरे साल के अंदर नहीं पी जाती है, सिर्फ एक रात में उससे कहीं ज्यादा शराब की बिक्री हो जाती है, उससे कहीं ज्यादा शराब पी जाती है। जितने होटल्स पूरे साल में बुक नहीं होते, उतने होटल्स सिर्फ एक रात 31 दिसंबर को बुक हो जाते हैं। जितनी जिनाकारी पूरे साल नहीं होती, अल्लाह की कसम एक रात 31 दिसंबर को उतनी जिनाकारी होती है। उसमें आज मुसलमान भी शामिल हैं, मुसलमान नौजवान भी शामिल हैं। अब्दुल्ला अब्दुल रहमान नाम है, मुसलमानों जैसा इनका किरदार है, लेकिन अफसोस आज उस सेलिब्रेशन में ये भी शामिल है, इनका भी पैसा लगा हुआ है, ये भी होटल बुक किए हुए हैं, ये भी रात के 12 बजे का इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही सुई 12 पर जाए, जैसे ही मुकम्मल 12 बज जाए, शराब की ढक्कनें खुलेंगी, शराब और शबाब की महफिलें जमेंगी, रक्स और सुरूर की महफिलें मुनाकिद की जाएंगी। क्या ये माशरे की हकीकत नहीं है? और मेरे भाइयों, 31 दिसंबर को तो साइड रखो, हम इतने बेगैरत मुसलमान हैं, इतने बेगैरत, आज तो हम अपना खुद बर्थडे मनाते हैं, खुद बर्थडे मनाते हैं। इस्लाम में कोई बर्थडे का तस्वुर है? यौम पैदाइश मनाने का कोई भी कल्चर है इस्लाम में? कोई भी साबित करे। हजरत ईसा की छोड़ो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईद मिलादुन नबी के नाम पर तो छोड़ो, लोग अपना अपना बर्थडे मना रहे हैं। मेरे साथियों जरा तसव्वुर करो, हम कौन सा इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं, हम किस इस्लाम के मानने वाले। अगर यही किरदार हमारा रहा, यही रवैया रहा, तो लाख हम ईमान का ढिंडोरा पीटें, लाख मुसलमान होने को हम अपने आप को साबित करें, अल्लाह की कसम ऐसा शख्स मुसलमान नहीं हो सकता है। 31 दिसंबर की रात में क्या क्या नहीं होता है। सिर्फ 12 बजे का इंतजार किया जाता है, जैसे ही 12 बज जाते हैं, वो गुनाह जिससे शैतान भी शर्मा जाए, वो जराइम, जिन जराइम को बड़े बड़े शयातीन भी करने से दूर भागते हैं, ऐसे जराइम बाकायदा अंजाम दिए जाते हैं। क्या ये माशरे की हकीकत नहीं है? जरा गौर करो, क्या ये मुसलमानों का काम होता है? नए साल का जश्न, ये जश्न कैसा है? किस लिए जश्न है? कि नया साल मिला, पुराना साल खत्म हो गया, तो ये जश्न मनाने की चीज है कोई? हमें तो फिक्र करनी चाहिए कि हमारी जिंदगी का एक वर्ष कम हो गया। हमें तो इस बात की फिक्र करनी चाहिए कि हमारी जिंदगी की इमारत से एक ईंट और गिर गई। हमें तो अपनी आखिरत के बारे में सोचना चाहिए। ओ बर्थडे मनाने वालों, ओ नए साल को सेलिब्रेट करने वालों, कभी गौर व फिक्र किया कि तुम्हारी जिंदगी अगर 60 साल की है तो एक साल तुम और अपनी मौत के करीब हो गए, या तो तुम अपनी जन्नत के करीब हो रहे हो या अपनी जहन्नम के करीब हो रहे हो। कभी गौर व फिक्र किया? लेकिन हजरत उमर फारूक कहा करते थे, हासिबू अनफुसकुम क़ब्ल अन तुहासबू, ऐ लोगों अपने नफ्स का मुहासबा करो। नया साल आता है ये बताने के लिए कि देखो तुमने पिछले साल क्या किया, कितने गुनाह किए, कितने जुर्म किए, उन जुर्मों का हिसाब करो, उन पापों का हिसाब करो। पाप ज्यादा मिले, जराइम ज्यादा मिले तो अल्लाह की बारगाह में तौबा करो, तौबा का दरवाजा खुला है। नाम मोहम्मद अली रख लेने से कुछ नहीं होता। अल्लाह कह रहा है जब तक तुम मुकम्मल इस्लाम के अंदर दाखिल नहीं हो जाते, हमारे रजिस्टर में तुम मुसलमान नहीं लिखे जा सकते। सरकारी रजिस्टर में तो तुम मुसलमान कहलाओगे, मुसलमान बरादरी में पैदा हो गए तो तुम मुसलमान हो सरकारी रजिस्टर में, लेकिन अल्लाह के रजिस्टर में मुसलमान नहीं हो, याद रखिए। वज़िनू क़ब्ल अन तुज़नू, और अपने आप को तौल लो इससे पहले कि बरोज़े क़यामत हमारी नेकियां और बुराइयां तौली जाए। आज हम क्या कर रहे हैं?
1 साल कम हो गया ज़िंदगी का, तो बजाय फिक्र करने के, बजाय रोने के, हम क्या कर रहे हैं? सेलिब्रेशन कर रहे हैं साहब, गुब्बारे लगा रहे हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं, केक काट रहे हैं। ये कौन सा इस्लाम है? तुम किस इस्लाम की दावत दे रहे हो? किस इस्लाम को फॉलो करने वाले, मानने वाले हो? जरा बताओ, ये इस्लाम है? इस्लाम का जो इस्लामी महीना है वो मुहर्रम से शुरू होता है, ये जनवरी से शुरू नहीं होता, मुहर्रम से। लेकिन इस्लाम ने मुहर्रम में भी सेलिब्रेशन को जायज नहीं रखा। फर्स्ट मुहर्रम को सेलिब्रेशन की इजाजत नहीं है कि फर्स्ट मुहर्रम की मुबारकबादी, फर्स्ट मुहर्रम मुबारक हो, ये मुबारक हो, वो मुबारक हो। सोशल मीडिया खंगाल करके देखें तो इस तरह के पोस्ट का सैलाब आया हुआ है, फला मुबारक, ये मुबारक, वो जुमा मुबारक, ये जुमा मुबारक, वो रमज़ान मुबारक, पिछला रमज़ान मुबारक, अगला रमज़ान मुबारक, ज़िंदगी मुबारक, मौत मुबारक, क्या क्या मुबारक है। बस बाद में आखिर में मुबारक जोड़ दो, बस सारी चीज़ें हलाल और जायज़ हो जाती। और बगैर कुछ सोचे समझे एक मुसलमान उसको शेयर कर देता है, आगे बढ़ा देता है। याद रखिए मेरे भाइयों, जिस तरह नेकी के मामले में सदका जारिया होता है, कोई नेक काम आप करके गए तो मरने के बाद भी उसका सवाब आप तक पहुंचता है, उसी तरह बुराई भी होती है। कोई बुराई आप करके जाते हैं, सोशल मीडिया पे डाल के गए, तो याद रखो जितने भी लोग आपके पोस्ट से, आपके इरसाल करदा मवाद से मुतासिर होंगे, आपको उतना गुनाह पहुंचता रहेगा। ये कोई छोटी बात नहीं है। तो अल्लाह ताला जिस चीज़ का हमसे मुतालबा करता है वो ये कि ऐ मोमिनो, ऐ मुसलमानों, तुम मुकम्मल तौर पर इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाओ। सहाबा को देखिए, इस्लाम के लिए, अल्लाह अकबर, उन्होंने कौन सी कुर्बानी नहीं दी। उन्हें तो मारा जाता था, पीटा जाता था, अरब की सख्त धूप में हजरत बिलाल को लिटा करके ऊपर चट्टान रख दिया जाता था। इस तरह की अजियतें तो हमें नहीं दी गई। हम ये नहीं कहते कि भाई तुम दूसरे से भाईचारा ना रखो, सबसे भाईचारा रखो, लेकिन भाईचारा का ये मतलब तो नहीं कि उनका जो अकीदा है आप मान लें तभी आप उनके भाईचारगी में शामिल हो सकते। एकता अखंडता अपनी जगह है, इसका यह मतलब नहीं है कि उनके मजहब की बातें आप मान लो, आपके मजहब की बातें वो माने। इसका नाम याद रखिए एकता अखंडता नहीं है, इसका नाम भाईचारा नहीं है। तुम्हारा अकीदा तुम्हारी जगह, उनका अकीदा उनकी जगह। अल्लाह ने कहा लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन और उनके लिए उनका दीन, तुम्हारा अकीदा तुम्हारे लिए और उनका अकीदा उनके लिए। कोई भी मजहब, दुनिया का कोई भी मजहब उठाइए, ये कभी नहीं कहता कि मेरे मजहब की बातें मानोगे तभी तुम हमारे भाईचारे में शामिल हो सकते। नहीं, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों के साथ भी मामलात किए, उनके साथ भी कारोबार किए, नसरानियों के साथ भी कारोबार किए, उन लोगों से भी अच्छे मामलात और अच्छे तालमेल रखे, लेकिन कभी उनके अकीदे, उनके कल्चर को अपनाया क्या? भाई आपका अलग कल्चर है, आपको इस्लाम ने जो कल्चर दिया है, जो माहौल दिया है, उस माहौल पर आपको खुश होना चाहिए। लकुम दीनुकुम वलिय दीन इसीलिए बताया गया। लेकिन आज एक इस्लाम का नाम लेवा शख्स, मुसलमानों जैसा नाम रखने वाला शख्स आज इस्लाम को होटलों में जा करके बदनाम कर रहा है। एक दाढ़ी रख करके इंसान जब इस तरह की महफिलों में शामिल होगा तो लोगों में तासुर क्या जाएगा, लोगों के दरमियान, गैर मुस्लिमों के दरमियान क्या मैसेज जाएगा? अरे हम में इनमें फ़र्क क्या है? हम भी अगर लहव लाइब की महफिलों में शरीक होते हैं तो ये भी शरीक होते हैं। इनके यहाँ भी इन सब चीज़ों की पाबंदी नहीं है, बेहयाई से इनको भी रोका नहीं गया है। यही तो मैसेज आएगा। हम अपने किरदार से क्या पैगाम दे रहे हैं? और जितना लोग मुतासिर किरदार से होते हैं, याद रखिए, उतने मुतासिर गुफ्तार से नहीं होते। आप कुछ भी बोलें, बोलते रहें, अपनी जगह है, आपकी बातें अपनी जगह हैं, लेकिन आप क्या करते हैं ये ज़्यादा मैटर करता है, ये ज़्यादा मायने रखता है। इसीलिए कभी ऐसा किरदार ना निभाओ कि इस्लाम के मानने वाले तुमसे बदनाम हो जाएं। ऐसी चाल ना चलो कि तुम्हारी वजह से, तुम्हारे कैरेक्टर और तुम्हारे अखलाक की वजह से इस्लाम को नुकसान हो जाए। आज यही तो हो रहा है। कितने मुसलमान घरानों के लड़के इस तरह के मैसेजेस सोशल मीडिया पे करते रहते हैं, और जब 31 की नाइट आती है उस वक्त कितने लोग सेलिब्रेशन के लिए जाते हैं। बाकायदा इसके लिए तैयारियां होती हैं। मेरे भाइयों, तुम्हें भी मरना है, सबको मरना है, और हमारी शरीयत के मुताबिक हम सब से इसका हिसाब होना है। हम सब से पूछा जाएगा, हमने तुम्हें पैदा किया था, हमने तुम्हें बेशुमार नेमतें अता की थी, बता बंदे, हमने सबसे बड़ी नेमत ईमान की नेमत दी थी, उस ईमान को तुमने कहाँ डुबोया? नए साल के जश्न में डुबो दिया, शराब की बोतलों में डुबा दिया, लहव लाइब की महफिलों में डुबो दिया। कहाँ तुमने उस जवानी को बर्बाद किया जब अल्लाह ताला इस जवानी के बारे में पूछेगा? वान शबाबिही फीमा बला, मैंने जवानी की नेमत दी थी। मेरे भाइयों, जानते हो जवानी की कदर कीमत क्या है? वक्त नहीं है, इख्तिसार के साथ मैं बता करके बात खत्म करूंगा। हजरत इब्राहिम के जब अल्लाह ताला किरदार की बात करता है, उनके कारनामे की बात करता है,
تو صرف اس کی جوانی کو اللہ تعالیٰ ہائی لائٹ کرتا ہے. فَتَن يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ ابراہیم, ایک نوجوان جسے ابراہیم کہا جاتا ہے. جو لوگ ایمان اپنا بچا کر کے غار کے اندر داخل ہو گئے تھے, ان کا بھی اللہ ذکر کرتا ہے تو ان کی جوانی کا ذکر کرتا ہے. اللہ اکبر. اس سے اندازہ لگاؤ شریعت میں, مذہب اسلام میں, اللہ کی نظر میں جوانی کی کتنی اہمیت ہے. لیکن 31 کی نائٹ سب کو معلوم ہے یہ جوانی لہو و لعب میں ڈوب جانے والی ہے, شراب کی بوتلوں میں اتر جانے والی ہے, رقص و سرور کی محفلوں میں جم جانے والی ہے. یاد رکھو اللہ نے جن نسوں میں طاقت دی ہے, جن رگوں میں خون دوڑایا ہے, اس کے تعلق سے پوچھ گچھ ہوگی. میدان محشر قائم ہوگا تو اللہ تعالیٰ ایک سوال پوچھے گا, ہم نے جوانی کی نعمت دی تھی, اس جوانی کو کہاں گوایا؟ ایسے نہیں کہ عمر گزر گئی, بوڑھے ہو گئے تو بڑے پارسا بن گئے, لمبی داڑھی رکھ. ارے اس جوانی کے بارے میں بھی جواب دینا ہے. جب تم جوان تھے تو تمہاری جوانیاں کہاں گزری؟ چوک چوراہوں پر غیروں کی بیٹیوں پر آواز کسنے میں, رقص و سرور کی محفلوں میں, شراب کے جام میں, یا اس طرح کے فنکشن ہالوں میں جہاں غیر مسلموں کے تہوار سیلیبریٹ کیے جاتے تھے, کہاں گزری؟ تم جواب کیا دو گے؟ کبھی غور کیا؟ لیکن ان سب باتوں کا حساب ہونے والا ہے میرے بھائیوں. اسی لیے خرافات سے توبہ کرو, جو صحیح اسلام ہے اس کو فالو کرو, مکمل طور پر اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ. آج کے خطبے کا لب لباب اور نچوڑ یہی ہے, اے جمن جمراتی والے مسلمانوں, اے نام کے مسلمانوں, مکمل طور پر مسلمان ہو جاؤ, مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ. ادھر ادھر بھٹکنے کے بجائے اللہ کی رسی کو تھام لو, متحد ہو جاؤ اور اللہ کے پیروکار بن جاؤ. دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے, آخرت میں بھی سرخرو ہو جاؤ گے. رب العالمین ہم تمام کو صحیح ہدایت فرما, اللہ صحیح رہنمائی فرما, صحیح سمجھتا فرما. اللہ ہم سب کو پکا سچا مسلمان بننے کی توفیق عنایت فرما. اللہ اسلام کے اندر پورے طور پر مکمل داخل ہونے کی توفیق عنایت فرما. اللہ آج معاشرے میں تہوار کے نام پر, سدبھاونا ایکتا اکھنڈتا کے نام پر جو بھی خرافات ہیں, اللہ ہمارے دلوں میں جتنے خرافات بسی ہوئے ہیں, اللہ ان سب خرافات کو نکال دے. اللہ ایمان کی جڑوں کو ہماری مضبوط فرما دے. اللہ ایمان کی روحانیت کو جگا دے, ایمان کی حقانیت کو ہمیں سمجھا دے. اللہ جب تک زندہ رکھ, ایمان و اسلام پر خاتمہ بھی ہو, اس حال میں کہ ہم مومن ہوں, پکے مسلمان ہوں. آمین تقبل یا رب العالمین.